بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم کاشانہ بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں ہیں اور ہم یہاں پر مستند کتابوں کا حوالے سے کتاب کو پڑھ رہے تھے جس کا نام ہے نقوش عصمت۔ اور آج ہم نے اس سے پہلے چہارد معصومین علیہ السلام میں سے 11 ائمہ کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے جو کچھ اس کتاب میں تھا، اور آج اس آڈیو میں ہم 12ویں امام علیہ السلام امام زمانہ کے حوالے سے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے معلومات جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کتاب کے مؤلف ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوازی۔ تو آئیے اب ہم اس کتاب کے اس آخری ٹاپک کے اوپر کو پڑھیں گے، جو کہ ہو سکتا ہے 2 سے 3 آڈیو پر یا 3 یا 4 آڈیو پر مشتمل ہو، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر کافی کچھ معلومات ہیں اور یقیناً ہم سب کو شوق ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کچھ ہمیں علم حاصل ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں پیج نمبر 483 پہ، جو کہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ نقش حیات حضرت ولی العصر علیہ السلام، ولادت 15 شعبان 255 ہجری، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ تو اس کے بعد پیج نمبر 484 ہے جس میں کہ زندگانی اور ہیڈنگ ہے نقش زندگانی حضرت صاحب الامر اجل اللہ فرجہ الشریف۔ ماہ شعبان 255 ہجری کی 15ویں تاریخ صبح جمعہ کے مسعود ترین ساعت تھی جب پیغمبر اسلام کی آخری وارث اور سلسلہ امامت کے 12ویں اور آخری امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض علماء نے سال ولادت 256 سن نور لکھا ہے، لیکن معروف ترین روایت 255 ہی کی ہے۔ والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً 23 سال تھی، اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون تھی جنہیں ملیکہ بھی کہا جاتا ہے۔ جناب نرجس خاتون اور دادیال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی تھیں، اور ننھیال کے اعتبار سے جناب شمعون وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی ہوتی تھیں۔ اس اعتبار سے امام زمانہ ننھیال اور دادیال دونوں اعتبار سے بلند ترین عظمت کے مالک ہیں، اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔ جناب نرجس نے روم سے سامرا پہنچنے کی تاریخ 2 حصوں میں بیان کی جاتی ہے۔ جناب نرجس کے روم سے سامرا پہنچنے کی تاریخ 2 حصوں میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ سامرا سے متعلق ہے اور ایک حصہ روم سے متعلق ہے۔ پہلے حصے کی راوی جناب بشر بن سلیمان انصاری ہیں، جو جناب ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے حصے کی راوی خود جناب نرجس ہیں، جنہوں نے اپنی داستان زندگی خود بیان فرمائی ہے۔ پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے خادم کافور نے بشر بن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہیں امام علی نقی علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے۔ بشر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پردہ فروشی کا کام جانتے ہو، یہ ایک تھیلی ہے جس میں 220 اشرفی ہیں، اسے لے کر میرے خط کے ساتھ جسر بغداد تک چلے جاؤ، وہاں ایک قافلہ پردہ فروشوں کا نظر آئے گا۔ اس قافلے میں ایک خاتون بشکل کنیز ہوگی جس کی خریداری کی تمام لوگ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہ ہوگی اور نہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے گی۔ تم یہ منظر دیکھتے رہنا جب تمام لوگ قیمت بڑھا چڑھا کر عاجز ہو جائیں اور مالک پریشان ہو اور کنیز یہ کہے کہ میرا خریدار عنقریب آنے والا ہے، تو تم مالک کو یہ تھیلی دے دینا اور کنیز کو یہ خط دے دینا جو اسی کی زبان میں لکھا گیا ہے، معاملہ خود بخود طے ہو جائے گا۔ جناب بشر بن سلیمان نے ایسا ہی کیا اور حرف بحرف امام کی نصیحت پر عمل کیا، یہاں تک کہ معاملہ طے ہو گیا اور 220 اشرفی میں اس خاتون کو حاصل کر لیا اور امام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ اس کے بعد جناب نرجس نے اپنی تاریخ زندگی یوں بیان کی ہے کہ میں ملکہ قصر روم کی پوتی ہوں، میری شادی میرے ایک رشتے کے بھائی سے طے ہوئی تھی اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ محفل عقد منعقد ہوئی تھی۔ ہزاروں اعیان مملکت شریک بزم تھے، لیکن جب پادریوں نے عقد پڑھنے کا ارادہ کیا تو تخت کا پایا
ٹوٹ گیا اور تخت الٹ گیا، پھر سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور اسے رشتے کی نحوست پر معمول کیا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس کے دوسرے بھائی سے رشتہ طے ہوا، بین ہی یہی واقعہ پیش آیا، جس کے بعد لوگ سخت حیران تھے کہ اس کے پس منظر میں کوئی بات ضرور ہے جو ہم لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت رسول خدا اور حضرت مسیح جمع ہیں اور ایسا ہی دربار آراستہ ہے جیسا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت مسیح نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ کا بے حد احترام کیا، اور ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم آپ سے آپ کے وصی کی صاحبزادی ملیکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکری علیہ السلام کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح نے بعد مسرت رشتے کو منظور کر لیا اور میرا عقد ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اکثر خواب میں حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کا راستہ کیا ہوگا، تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تمہارے یہاں سے ایک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، ان قریب اس فوج کو شکست ہوگی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، تم ان قیدیوں میں شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جانا، اس کے بعد میں تمہاری خریداری کا انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا اور امام علی نقی علیہ السلام نے خریداری کا انتظام کر دیا۔ جناب نرجس اس گھر تک پہنچ گئیں، جس کے بعد انہوں نے اس واقعے کو ایک کڑی کا اور ذکر کیا ہے کہ میں اپنے عالم انوار کے عقد کے بعد مسلسل اس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھی اور نوبت شدید بیماری تک پہنچ گئی تھی، تو ایک دن خواب میں جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا اور ان سے فریاد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا، جن کی خدمت کا شرف آپ کے پدر بزرگوار نے عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ اسلام زبان پر جاری کرو، اس کے بعد اس کا انتظام ہو جائے گا، اس لیے کہ مسیحی مذہب خاتون سے عقد تو ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس رشتے کا انتخاب فرمایا ہے اس کی تکمیل دین اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نور الہی کسی غیر مہدم رحم میں نہیں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کلمہ شہادتین پڑھا، زبان پر جاری کیا، اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نوجوان نے تم سے سامرا پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اسے پہچان سکتی ہو؟ عرض کی بے شک۔ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو پیش کیا، جناب نرجس خاتون نے فوراً پہچان لیا اور آپ نے ان کو عقد کر کے اپنے فرزند کے حوالے کر دیا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس واقعے میں عقد کی لفظ دلیل ہے کہ جناب نرجس کنیز نہیں تھیں، ورنہ اسلام میں کنیز کی حلیت کے لیے عقد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تنہا کنیزی ہی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے، جیسا کہ ان متعدد آیات قرآنی سے بھی ظاہر ہوتا ہے جن میں کنیزی کا تذکرہ ازواج کے مقابلے میں کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کنیزی الگ ایک شے ہے اور زوجیت الگ ایک شے ہے، اور ایک مورد پر دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ کنیز ایک شخص کی کنیز ہو اور دوسرے کی زوجہ ہو، ورنہ ایک ہی جہت سے دونوں کا اجتماع ناممکن ہے، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ ایک دن جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شب کو آپ میرے یہاں قیام کریں کہ پروردگار مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کی کہ نرجس خاتون کے ہاں تو عمل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ فرمایا کہ پروردگار اپنی حجت کو اسی طرح دنیا میں بھیجتا ہے۔ جناب مادر حضرت موسیٰ کے یہاں بھی آثار حمل نہیں تھے، اور بالآخر جناب موسیٰ دنیا میں آ گئے اور فرعونیوں کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ چنانچہ میں نے امام کی خواہش کے مطابق گھر میں قیام کیا اور تمام رات حالات کی نگرانی کرتی رہی، یہاں تک کہ میری نماز شب بھی تمام ہو گئی اور آثار حمل نمودار نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ نرجس نے خواب سے بیدار ہو کر وضو کیا اور نماز شب ادا کی، اور اس کے بعد درد ذے کا احساس کیا۔ میں نے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ امام عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ سورہ انا انزلنا پڑھیے۔ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی، اور یہ
محسوس کیا کہ جیسے رحم مادر میں فرزند بھی میرے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا اور میں سخت پریشان ہو گئی کہ اچانک امام عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ چاند سا بچہ روح بقبلہ سجدہ ریز ہے اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری کر رہا ہے، یہاں تک کہ تمام ائمہ کی امامت کی شہادت دینے کے بعد یہ فقرات زبان پر جاری کیے کہ خدایا میرے وعدے کو پورا فرما، میرے امر کی تکمیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما اور زمین کو میرے ذریعے عدل و انصاف سے معمور کر دے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری روایت کی بنا پر ولادت کے موقع پر بہت سے پرندے بھی جمع ہو گئے اور سب آپ کے گرد پرواز کرنے لگے، گویا کہ آپ پر قربان ہو رہے تھے۔ آپ کے داہنے ہاتھ پر جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا نقش تھا اور زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی، وَيَزِيدَانِ نَمَن لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِثِينَ۔ اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک پرندہ پرواز کو اٹھا کر اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ایک پرندہ فرزند کو اٹھا کر جانب آسمان لے گیا اور روزانہ ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا اور عالم اقدس میں آپ کی تربیت کا مکمل انتظام تھا، یہاں تک کہ چند روز کے بعد جناب حکیمہ نے دیکھا تو پہچان نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان، اہل بیت کی نشو و نما عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ صاحبان منصب الہی کی نشو و نما ایک ماہ میں 1 سال کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب حکیمہ نے اس فرزند حسن عسکری سے تمام صحف سماویہ اور قرآن کی تلاوت بھی سنی ہے۔ ان بریکٹ لکھا ہے، واضح رہے کہ وقت ولادت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کا شاید ایک راز یہ بھی تھا کہ اس سورہ میں شب قدر میں ملائکہ آسمان سے امر الہی کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر ہے اور یہ علامت ہے کہ ہر دور میں ایک صاحب الامر کا رہنا ضروری ہے اور آج دنیا میں آنے والا اپنے دور کا صاحب الامر ہے۔ محمد بن عثمان، یہاں پہ بریکٹ ختم ہو گیا، اب آگے چلتے ہیں۔ محمد بن عثمان عمروی راوی ہیں کہ صاحب الامر کی ولادت کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے بطور عقیقہ متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور 10,000 رطل روٹی اور اسی مقدار میں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ ان بریکٹ واضح رہے کہ عقیقے میں ایک جانور کی قربانی بھی کافی ہوتی ہے اور صرف عقیقے کے گوشت کی تقسیم بھی کافی ہوتی ہے، لیکن امام عسکری علیہ السلام نے متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور کافی مقدار میں گوشت اور روٹی کی تقسیم کا بھی حکم دیا، جس سے حضرت صاحب الامر کی خصوصیت اور ان کے امتیاز کے علاوہ اس نقطہ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس طرح آبادی کے ایک بڑے حصے کو حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی ولادت کی خبر ہو جائے گی اور اس کے بعد لوگ ان کی زیارت بھی نہ بھی کر سکیں تو ان کے وجود کا انکار نہ کر سکیں گے، اور چند سال کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کوئی یہ نہ کہنے پائے گا کہ حسن عسکری لا ولد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صاحب الامر کی ولادت کی خبر کا عام ہونا ضروری تھا کہ اس سے پوری کائنات کا مستقبل وابستہ ہے اور اسی کے سہارے سارے صاحبان علم کو زندہ و سلامت رہنا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل حکام جور اس کے وجود کا انکار کر کے مطمئن ہو جائیں اور صاحبان ایمان شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ کام اگرچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے انتہائی مشکل تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے آپ کے گھر کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ آخری حجت پروردگار دنیا میں نہ آنے پائے، اور قدرت نے اس کے مقابلے میں غیبت کا مکمل اہتمام بھی کر دیا تھا اور آپ نے بھی ولادت سے پہلے انتہائی رازداری سے کام لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب صاحب الامر کو پرندہ، یعنی ان بریکٹ لکھا ہے کہ روح القدس، پرندے نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ظالموں کے شر سے محفوظ ہو گئے تو آپ نے دوسرے فریضے کو انتہائی اہم قرار دیا کہ قوم میں ان کی ولادت کا اعلان ہو جائے اور دنیا کو آخری وارث پیغمبر کے نزول اجلال کا علم ہو جائے۔
چاہے اس کے نتیجے میں حکومت وقت کی طرف سے کسی قدر بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اور اس راہ میں کسی قدر آفات و شدائد کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابو القاسم ہے، اور یہ آپ کے امتیازات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے نام اور کنیت دونوں کا وارث قرار دیا ہے، ورنہ دونوں کا اجتماع عام طور سے ممنوع ہے، جس طرح کہ اکثر علماء نے دور غیبت کبریٰ کو آپ کو اس نامی گرامی محمد کے ساتھ یاد کرنے کی سخت ممانعت کی ہے، اور بعض روایات میں اس نام سے یاد کرنے کو حرام تک قرار دیا ہے۔ آپ کے معروف القاب و خطابات یہ ہیں جن کے ذریعے یاد کرنے کی تاکید ہے۔ اچھا سامعین، یہاں پر جو القاب اور خطابات ہیں ان کی کل تعداد پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں تو مجھے تقریباً 10 کے قریب نظر آ رہے ہیں جن کے بارے میں تفصیل لکھی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، بقیت اللہ۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب وقت ظہور آپ دیوار کعبے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو آپ کے گرد 313 اصحاب کا مجمع ہوگا، تو سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم لوگ صاحبان ایمان ہو تو تمہارے لیے خیر اور بھلائی بقیت اللہ میں ہے، جسے پروردگار نے اس دن کے لیے بچا رکھا ہے۔ نمبر 2، حجت۔ یہ لقب اگرچہ دیگر ائمہ معصومین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور انہیں بھی حجت اللہ کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے حضرت حجت سے آپ ہی کی ذات گرامی مقصود ہوتی ہے، اور شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ آپ کے ذریعے پروردگار مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اپنی حجت تمام کر دے گا، اور شاید اسی لیے اس آپ کی انگشتری مبارک کے نقش بھی انا حجت اللہ ہے۔ نمبر 3، خلف یا خلف صالح۔ یہ لقب بھی آپ کے بارے میں اکثر ائمہ طاہرین کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے جانشین اور ان کے کمالات کے وارث ہیں، جیسا کہ حدیث مفضل میں وارد ہوا ہے کہ وقت ظہور دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے کہ جو شخص بھی آدم شیس نوح، سام، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، یوشع، شمعون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے دیکھ لیں کہ میں سب کے کمالات کا وارث اور سارے انبیاء اور اولیاء کا خلف صالح ہوں۔ نمبر 4، آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ نہ ہے لکھا ہے شرید، اور بریکٹ میں لکھا ہے دور افتادہ۔ اس لقب کا راز غالباً یہ ہے کہ زمانے نے بے معرفتی کی بنیاد پر آپ کو سماج سے دور کر دیا، اور آپ نے مصلحت الہی کی بنا پر اپنے کو معاشرے سے دور رکھا، اور جیسا کہ خود آپ نے فرمایا تھا کہ میرے والد بزرگوار نے وصیت فرمائی ہے کہ اپنے کو سماج سے دور رکھنا، کہ ہر ولی خدا کے دشمن ہوتے ہیں، کہ ہر ولی خدا کے دشمن ہوتے ہیں، اور رب العالمین تمہیں باقی رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 5، غریم۔ غریم کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہے قرض دار یا قرض خواہ۔ اس لقب کا راز یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا امت اسلامیہ کے ذمے قرض ہے، اور آپ پر احکام اسلامیہ کا قرض ہے، جسے ادا کرنے کے لیے آپ کو باقی رکھا گیا ہے، اور جس کے لیے آپ اسی طرح بے چین رہتے ہیں جس طرح ایک قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہتا ہے۔ روایات میں اس لقب کی ایک مصلحت یہ بھی ہے بیان کی جا گئی ہے کہ اس طرح سے مومنین اپنے حقوق کو مختلف افراد کے ذریعے امام تک پہنچا دیا کرتے تھے، اور کسی بھی شخص کو مال دیتے ہوئے اس لقب کا استعمال کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا، اور یہ بات 100% صحیح بھی تھی کہ امت کے ذمے امامت کی بے شمار حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی ذمہ داری امت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6، قائم۔ اس لقب کا راز یہ ہے کہ اصلاح عالم کی خاطر آخری قیام اور انقلاب آپ ہی کے ذمہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ ابو حمزہ نے امام باقر علیہ السلام کی روایت میں نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ جب آپ سب ہی حق کے ساتھ
قیام کرنے والے ہیں تو صرف آخری حجت کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ملائکہ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرزند شہید ہو گیا اور ہم اس کی کمک بھی نہ کر سکے، تو ارشاد احدیت ہوا کہ تمہیں آخری وارث حسین علیہ السلام کی کمک کے لیے باقی رکھا گیا ہے، اور اس کے بعد جملہ انوار اور ائمہ اور طاہرین کیا گیا تو آخری نور مشغول نماز تھا کیا گیا۔ اچھا، اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جملہ انوار ائمہ کو ظاہر کیا گیا تو آخری نور مشغول نماز تھا۔ ارشاد قدرت ہوا کہ یہی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور اس کے ذریعے دنیا کو عدل و انصاف سے معمور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امام کے القاب میں اس لقب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کے اس لقب کا ذکر کیا جائے تو انسان کو کھڑا ہو جانا چاہیے، جیسا کہ علامہ عبدالرضا بن محمد نے اپنی کتاب تاجیج نیران الاحران فی وفات سلطان خراسان، یہ بریکٹ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ نام کا، اور میں اس میں نقل کیا ہے کہ جب دابل خزائی نے اپنے قرض میں اپنے امام کا ذکر کیا تو امام رضا علیہ السلام سروپا کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ لیا اور ظہور امام اللہ فرجک میں عجلت کی دعا فرما دی، اور اس کے بعد یہ طریقہ شیعوں میں رائج ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف عظمت امام کا اظہار نہیں ہے، ورنہ یہ طریقہ کار ہر امام کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بلکہ بزرگوں کے ذکر کے ساتھ بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف امام عصر کے ذکر کے ساتھ یہ طریقہ کار علامت ہے کہ اس طرح امت اسلامیہ کو تربیت دی جا رہی تھی کہ جب امام علیہ السلام کے قیام کا ذکر آئے تو فوراً کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس کے بعد جب واقعاً قیام کی منزل سامنے آ جائے اور یہ خبر نشر ہو کہ انہوں نے مکے سے قیام فرما لیا تو فوراً نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر تسلیم خم کر دیں کہ اب اس سر کو بھی آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ان بریکٹ منتہی الاعمال۔ 7واں نام مہدی۔ اس لقب کا ذکر روایات مرسل اعظم میں بھی بکثرت پایا جاتا ہے، اور اسی لیے تمام عالم اسلام میں آپ کو عالم طور سے اسی لقب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو مہدی کے قیام اور خروج کا انکار کر دے اس نے پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والے تمام احکام کا انکار کر دیا۔ پیغمبر کے تمام احکام اور تعلیمات کا دار و مدار قیام مہدی پر ہے، اور اس سے انحراف کے معنی سارے احکام و تعلیمات سے انحراف ہے۔ نمبر 8، منتظر۔ یہ آپ کی واضح ترین صفت ہے کہ تمام صاحبان ایمان کو مسلسل آپ کا انتظار ہے، اور روایات معصومین علیہ السلام میں برابر اس انتظار کی تاکید کی گئی ہے اور اسے فضل اعمال قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ انتظار کے افضل عمل ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انتظار ایک عمل ہے، بے عملی اور کاہلی نہیں ہے، اور زمانے کو اس کے حالات پر چھوڑ کر بغیر کسی اصلاح عمل اور حرکت کے صرف ظہور امام کی آس لگا کر بیٹھنا اسی طرح کی کاہلی اور سستی سے انتظار نہیں ہے۔ انتظار کے لیے مقدمات کا فراہم کرنا اور حالات زندگی کا سازگار بنانا ایک بنیادی شرط ہے۔ کسی مجلس میں ذاکر کا انتظار کرنے والا فرش اعزا بچھا دیتا ہے، اور کسی مسجد میں امام جماعت کا انتظار کرنے والی صفیں درست کر لیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان امام حقیقی کے قیام کا انتظار کرے اور نہ صفیں منظم کرے، نہ دیدہ و دل فرش راہ کرے؟ دنیا میں ہر اصلاحی عمل اور تحریک انتظار امام کی اعلیٰ ترین
فرد ہے جس نے بہتر انتظام کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جس سے بہتر انتظام کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی یہ بھی واضح رہے کہ انتظار میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ انتظار اعتبار کی دلیل ہے کہ انسان کو جس کا اعتبار ہوتا ہے اسی کا انتظار بھی کرتا ہے، اور جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو انتظار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انتظار امام کی تاکید بقائے اعتبار ظہور امام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظار کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ انسان موجودہ حالات سے راضی نہیں ہے اور ایک بہترین مستقبل کا انتظار کر رہا ہے۔ گویا اس تعلیم کے ذریعے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مال و دولت، خزانہ اور اقتدار کچھ بھی کیوں نہ حاصل ہو جائے، یہ اپنے پروردگار نظام کو آخری سمجھ کے مطمئن نہ ہونا چاہیے بلکہ دین مذہب کی اتباعات کا لحاظ رکھ کر اس قسم کے مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے لیے زمین ہموار کرنا چاہیے جو دین و مذہب اور احکام و تعلیمات الہی کے لیے سکون اور اطمینان کا درد ہوگا۔ انسان کا اپنا سکون و اطمینان کوئی قیمت نہیں رکھتا، اگرچہ دین الہی کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو جائے۔ نمبر 9، آئیے 9 نمبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ماء معین یعنی بریکٹ میں ہے چشمہ جاری۔ اس لقب میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر پروردگار پانی کو زمین میں جذب کر دے تو ہم چشمہ جاری کو کون منظر عام پہ لا سکتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں اس قدر آپ جاری کر رہا ہے سب رحمت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح جب رحمت الہی کا تقاضا ہوگا تو چشمہ جاری علوم و کمالات آل محمد بھی منظر عام پر آ جائے گا اور تمام انسان اس کے فیوز و برکات سے استفادہ کرے گی اور یہ زمین دل کو اس طرح زندہ کر دے گا جس طرح آب رحمت کا عام مردہ زمینوں کو زندہ بنا دیا کرتا ہے۔ 10 اور اب اگلا پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 10واں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ امام کی واضح ترین صفت ہے اور اس کی طرف ائمہ طاہرین نے لفظی ارشادات کے علاوہ عملی اشارات بھی فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر آخری دور کے ائمہ معصومین علیہ السلام اکثر حالات میں قوم سے ملاقات نہیں فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ غیبت کے عادی ہو جائیں اور غیبت کی بنیاد پر وجود امام کا انکار نہ کرنے پائیں۔ خود امام اثر کی زندگی کا ابتدائی دور بھی اسی عالم میں گزرا ہے کہ جناب حکیمہ جنہوں نے ولادت کے موقع پر سارے فرائض انجام دیے ہیں، انہیں بھی ہفتہ عشرہ یا بعض اوقات میں 40 دن کے بعد ہی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور یہی حال دیگر اصحاب اور اہل خاندان کا تھا کہ اکثر افراد نے ولادت کے بعد اس وقت دیکھا جب آپ پدر بزرگوار کی نماز جنازے کے لیے تشریف لائے اور جعفر کو ہٹا کر نماز جنازہ عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی غیبت کے 2 حصے رکھے ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ جس کا سلسلہ تقریباً 70 سال تک جاری رہا اور اس میں مختلف سفراء کے ذریعے خطوط و کتابت اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا تاکہ لوگ غیبت پر ایمان کے عادی ہو جائیں اور یہ اعتقاد راسخ ہو جائے کہ غیبت کے ذریعے فیوز و برکات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا بلکہ ہدایت و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو سامعین، یہ پیج نمبر 490 کا پہلے جو شروع کے آغاز کے 2 پیراگرافز ہیں جہاں پہ ہم نے
روک دی ہے اپنی ریکارڈنگ، اور انشاءاللہ ہم اگلی ریکارڈنگ میں اسی صفحے کے بقایا پیراگراف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور ہم مل کر اسٹڈی کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کل ہم نے جس ٹاپک تک پہنچے ہیں وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے ہے، اور ہم مل رہے ہیں، یقیناً ہم اس میں سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔